أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ نواں پارہ سورہ الاعراف، نواں پارہ سورہ الاعراف جو ہے اس کا 24واں اور آخری رکوع ہے۔ نواں پارہ جو ہے اس کا 14واں رکوع ہے، اور سورہ الاعراف جو ہے اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 202 ہے۔ اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ ایک تو مشرکین کے معبودان باطلا ان کی بے بسی بیان کر کے ایک بنیادی اخلاقی ادب سکھایا گیا۔ اس اخلاقی ادب کے اندر 3 باتیں تھیں۔ نمبر 1، معاف کر دینا، درگزر کرنا، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو خیر کی، بھلائی کی، اچھی بات کی تلقین کرنی چاہیے۔ تیسرا یہ تھا کہ جہالات سے الجھنے سے بچنا چاہیے، جاہل لوگوں سے الجھتے نہیں ہیں۔ جیسے اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جو ہے جب ان سے جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں تو وہ انہیں سلام کہتے ہیں، یعنی سلامتی والی بات کہہ کر کے وہ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، وہ ان کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں۔ آخری بات یہ بیان ہوئی تھی کہ شیطان کا کام ہے انسان کو وسواس پیدا کرنا تاکہ اس کے ذہن کو دین سے اکھاڑے، شبہات میں جو ہے وسواس انسان کے خیالات کو منتشر کرنا۔ تو فرمایا اگر کوئی ایسی چیز انسان محسوس کرے شیطان کی طرف سے تو اس کا فوری حل یہ فاستعذ باللہ، پھر اللہ کی پناہ میں آ جائے بندہ تاکہ شیطان ذلیل ہو جائے اور بندہ محفوظ ہو جائے۔ آج جو آیات ہیں ان آیات میں شیطان اور اس کے حواری اپنی کاروائی کو بڑھانے کے لیے جس حد تک اپنی انتقامی سطح تک جاتے ہیں اس کا بیان ہے۔ فرمایا وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ وَإِخْوَانُهُمْ، یعنی یہ گمراہ لوگ شیطان کے پیروکار ان کے ساتھی، یمدونہم وہ کھینچتے ہیں ان کو، مدہ یمدو مد لمبا کرنا، کسی چیز کو کھینچنا، وہ کھینچتے ہیں ان کو فی الغی گمراہی میں، یعنی وہ شیطان خود تو ظاہر گمراہ ہے، جو لوگ اس کے واری گمراہ وہ ان کی کوشش ہے کہ اپنے ساتھیوں کو بھی اسی گمراہی میں لپیٹ لے کے لے جائیں۔ ثم لا یقصرون، پھر وہ کوئی کمی نہیں کرتے، مطلب اس کام کے اندر اب جو ہے پنجابی اپنا پورا اپنی توانائی قوت صرف کر دیتے ہیں، اس کے لیے وہ تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہیں۔ ثم لا یقصرون، پھر وہ کمی نہیں کرتے، پورا زور لگاتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ اکھڑ جائے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور جب آپ نہیں لاتے ان کے پاس آبی آیہ کی کوئی نشانی، یعنی ڈیمانڈ کرتے ہیں فلاں چیز لے کے آؤ، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ ہے کہ آپ کا سونے کا گھر ہونا چاہیے جی، اس کی جو محلے ہونے چاہیے جی، آپ فلاں کریں، آپ مردوں کو زندہ کر کے ہمارے سامنے لائیں، وہ ہم سے ہم کلام، جیسے 8ویں پارے کی پہلی آتے ہیں نا، وہ ہم سے بات چیت کرے، وہ آ کے آپ کی گواہی دے، آپ فلاں کام کریں، اچھا یہ پہاڑ ہے نا، یہ پتھریلی زمین ہے، آپ ایسے کریں مکے کے پہاڑ سرکا دیں، اس کو ذرا میدانی بنا دیں، مختلف قسم کے جو ہے وہ مطالبات، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے آپ اتنا ہی وہ کہہ دیں قل سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسول، 2 باتیں سمجھا دینی ہیں ان کے معجزات کے مطالبے میں۔ نمبر 1، جو ڈیمانڈ تمہاری ہے میرے رب کے لیے مشکل نہیں ہے، کن فیکون والا مسئلہ ہے، میرا اللہ ہر قسم کی کمی، نقص، عیب، کمزوری، خامی سے پاک ہے، سبحان ربی۔ باقی رہے گا میری ذات سے مطالبہ، بھئی بحثیت انسان میرے بس میں نہیں ہے، حل کنت الا بشر رسول، باقی رہ گیا میرا منصب، کیونکہ ایک ہے میری ذاتی پاور، ذاتی حیثیت، ایک ہے منصب، میری طاقت یہ ہے کہ میں انسان ہوں، رہ گیا میرا منصب،
بھئی میرا منصب یہ ہے کہ میں رب کے پیغام کا پابند ہوں. یہ باتیں اللہ نے قرآن میں دو انداز سمجھا. نمبر ایک عقیدہ سمجھا دیا کہ جو تمہاری ڈیمانڈ ہے میرے رب کے لیے مشکل نہیں، سبحان ربی. باقی رہ گیا میری حیثیت بحیثیت انسان، میں ایک فرد ہوں، ایک بشر ہوں. رہ گیا میرا منصب نبوت، وہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں اپنی مرضی کا مالک نہیں، میں اپنے رب کے حکم کا پابند ہوں. میں تو یہی بھی آپ نے یہاں کہنا ہے وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ، اور جب نہیں آپ لاتے ان کے پاس بھی آیتن کوئی نشانی، قالوا وہ کہہ دیتے ہیں لولا اجتبیتها، کیوں نہیں تو نے چن لیا اس کو. یعنی اپنے پاس سے وہ بنا کے لے آتے، تم خود اس کا انتخاب کر لیتے، وہ اپنی طرف سے کوئی لے آتے. میں بھی معاملہ میری مرضی کا ہے بھئی، جو چیز میرے رب نے دینی ہے میں نے وہ پیش کری، میں پابند ہوں. کس کا؟ ان قل کہہ دیجئے انما یقیناً اتبعو میں پیچھے چلتا ہوں، میں پیروی کرتا ہوں ماں اس چیز کی یوحا الیہ من ربی، جو چیز وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف، من ربی میرے رب کی طرف سے. وہ بھائی میں پابند ہوں اپنے رب کے پیغام کا، جو پیغام آنا میں نے وہی پاس کرنا ہے، مجھے اجازت ہی نہیں اپنی مرضی سے کر لوں. کافروں کی ڈیمانڈیں تو تھی نا، جیسے یہاں ڈیمانڈ ہے اپنی طرف سے انتخاب کر لے کس چیز کا. لولا تبیتا، تو نے خود کیوں نہیں کوئی نشانی وہ تلاش کر لی گھڑ لی. جیسے دوسرے مقام پہ کہا تہاڈا قرآن نہیں جوارے کھاندا، سورہ یونس میں کہا نا ائت بقرآن غیر ھذا او بدل ہو، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ ایسے کریں، یہ قرآن نہیں ہمارے بس میں، یا ہمیں وارے نہیں کھاتا، ہمیں اس سے اتفاق ممکن نہیں، آپ ایسے کیجئے اس کی بجائے کو اور قرآن لے آئیے. ائت بقرآن غیر ھذا او بدل ہو. چلو اگر آپ نے کلی نہیں کا معاملہ مکانا تو ایسے کرو، پھر جہاں جہاں میں اعتراض اشکال ہے وہاں سے کوئی کریکشن کر دو، کوئی اتنے تبدیلی کر دو، اتنے کوئی ساڑھے مطابق کر لو. تو وہاں بھی جواب کیا دیا؟ مایا کے جواب کہہ رہے ہو یہ تبھی کو آگے رہا بدل ہو قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. اور کیسی پاک کمرے والی گلا کر دے ہو، میرے اختیار میں نہیں اس کو بدلنا. کیوں؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، وہاں بھی پیغام یہی ہے. او بھائی یہ دیکھو میں نبی ہوں، میرا منصب کیا ہے؟ میرا منصب شریعت اپنے پاس سے بنانا نہیں ہے، رب کی بنائی پہنچانی ہے. رسول ہوں، پیغام پاس کرتا ہوں، وہی پہنچاتا ہوں، رب کا پیغام دیتا ہوں. اسی طرح ایک اور ڈیمانڈ انہوں نے اس طرح کر دی، وہاں بھی کہنے لگے اپنے پاس. اللہ نے پھر ایک اور انداز سے نا نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے اصل میں اپنا جو رب کا پیغام ہے نا اس کی اہمیت سمجھائی ہے کہ اس میں کسی کو بھی پر مارنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی مقصد علی یاذ باللہ کو نبی کی تو انسلٹ نہیں ہے، اصل میں اپنے پیغام کی اہمیت اور اس کا جو ہے استحکام بیان کرنا مطلوب ہے. جیسے اللہ نے دوسرے مقام پہ یہ کہا نا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ خود بخود کہتے ہمارے اوپر کچھ باتیں، اپنے پاس سے کہہ دیتے ہمارے اوپر کچھ ہم نے نہیں کہی، ہماری طرف اس کو کہہ دے میرے رب کا یہ پیغام ہے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کو دائیں جانب سے پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور پھر ہم رگے جان کاٹ دیتے. یعنی دیکھو کتنا سخت انداز. مقصد کیا ہے؟ مقصد کہ منصب نبوت میں بھی یہ اجازت نہیں ہوتی بحیثیت نبی رسول کو رب کے معاملے میں کوئی اپنی طرف سے ایڈیٹنگ کرے. تو باہر کون کرے گا؟ کس کو اجازت ملے گی؟ یہ منصب نبوت اتنا عظیم ہونے کے باوجود نبی پابند ہے رب کی وحی کا. اور یہ عقیدہ اصل میں سمجھنے والا ہوتا ہے کہ دین آسمان سے آیا ہے، دین زمین پہ نہیں بنا، نہ زمین پہ بنتا ہے. ہدایت آسمانی ہوتی ہمیشہ. جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا نا زمین پہ، تو پیغام کیا دیا تھا؟ اہبطوا منہا جمیعا، چلو جی سارے تھلے جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ضرور تمہارے پاس آئے گی ہدایت. کہاں سے؟ منی، میری طرف سے ہدایت آئے گی. یہ ہدایت کا معاملہ سارا آسمانوں پہ ہے. تو اس لیے یہ عقیدہ مضبوط کر کے سمجھا دیا کہ یہ ذہن میں رکھو کہ نبی پیروکار ہے کس کا؟ وحی کا.
اس لیے نبی علیہ السلام کی زندگی کے معاملہ دیکھو گے 4 طرح کے ہیں، لیکن چاروں کے چاروں اس وحی کے تابع ہیں۔ مثلا ایک معاملہ ہوتا ہے تشریعی، شریعت کا بیان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے جی، جہاد، سارے کام کرنے نے، آج وہ شریعت کا بیان ہے، نماز پڑھنی ہے کہ نہیں، رکھتا کہ نہیں، طریقہ کار کی کس ٹائم پڑھ، یہ شریعت کا بیان ہے، زکوٰۃ دینی ہے، کتنے فرض ہے، کتنے نہیں فرض، صاحب یہ شریعت۔ اچھا دوسری چیز ہوتی ہے طبی امور، کھانا کھانا، کپڑے پونے، نہانا ہے، بھائی اگر یہ انسانی ضروریات عام زندگی کے معمولات ہیں، لیکن ہیں یہ بھی بھائی کتاب، بے پردگی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی، لباس کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، مرد کا الگ، عورت کا الگ، کھانا کھانا دائیں ہاتھ سے اپنے، اس کے ادا ہے بھائی کتابیں، وہ اگر وہ امور تبھی ہیں۔ تیسرا ہوتا ہے تدبیری امور، تدبیر کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاد تو فرض ہے، کرنا ہی کرنا ہے، جانا شمال والوں کے جنوب والوں، مشرق والوں کے مغرب والوں، دشمن میں لڑنا، دشمن کو روکنے ڈکنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، جس میں نبی علیہ الصحابہ سے مشرق خندق سی کیویں روکنا چاہیے دشمن نو، سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ ساڈے ہاں ہوندا جو دشمن دی کثرت ہوگی تے پھر راہ کٹ دئی دا تاکہ وہ آگے ود نہ سکن، سلمان فارسی کا مشورہ، آپ نے مشورہ لے کے خندق کھود دی، صحابہ کو لگایا نا، تدبیر ہے نا لڑنا، یا جانا بدر کی جنگ تھی تو کیا معاملہ کرنا، کس طرح کرنا، لوگوں سے مشاورت، ٹھیک ہے تدبیر، لیکن ہے یہ بھی وہی کہ تیسری چوتھی چیز ہوتی اجتہادی امور۔ اجتہادی کا مطلب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی کی روشنی میں مسائل کو بیان کرنا، معاملات کی تلقین کرنا، ہاں اس میں کوئی اونچ نیچ رہ گئی، کوئی چیز چھوٹ گئی تو فوراً بدریہ بھائی اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ آیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قاتل تو صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر، اچھا اگر میں اللہ کے راستے میں قتال کروں، جنگ لڑوں، صابرا ڈٹ کے لڑوں، محتسبا ثواب کی امید رکھ کے لڑوں، مقبلا آگے بڑھ کے لڑوں، غیر مدبر اور میدان چھوڑنا، میدان نہ چھوڑوں، میرا اجر کیا ہوگا؟ آپ نے کہا لقل جنہ، تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جنت میں جائے گا۔ وہ پلٹا ابھی تھوڑا دور گیا تو آپ نے واپس بلا لیا، آپ نے کہا کیا کہا تھا تو نے بھائی؟ کیا لگا جی میں نے عرض کیا تھا ان قاتل تو صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر، اگر میں اللہ کے میں لڑائی کروں، ڈٹ کے لڑوں اور ثواب کی امید رکھ کے کروں، آگے بڑھ کے حملہ کروں، میدان چھوڑنا گوارا نہ کروں، آپ نے کہا دیکھ تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے الا الدین، قرضہ نہیں معاف ہونا۔ اچھا ساتھ وجہ کیا بیان کی؟ فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي آنِفًا، ابھی جبریل آیا تھا مجھے بتا کے گیا ہے، واپس کیوں بلایا؟ کہ آپ نے وحی کی روشنی میں اس کو تعلیم دی ہے، لیکن اس کے اندر مزید کو چیز ایڈ ہونی ہے تو وہ بھی کہاں سے ہونی ہے؟ بدریہ وحی۔ آپ نے کہا ابھی جبریل آئے تھے اور مجھے یہ بتا کے گئے ہیں کہ یاد رکھنا شہید خون قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا، گناہ پہلے معاف، جنت دکھا دی جاتی ہے لیکن قرضہ معاف نہیں ہونا۔ فرمایا کہ یہ ہے نبی کا منصب کہ نبی بھی پابند ہوتا ہے کس کا؟ وحی ہے۔ قل کہہ دیجئے انما اتبعو، یقیناً میں پیروی کرتا ہوں، ما اس چیز کی، یوحا جو وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، من ربی میرے رب کی طرف سے، ھذا بصائر من ربکم، بصائر یہ جمع ہے بصیرت کی، اور بصیرت کا معنی ہوتا ہے سمجھ والی باتیں، غور و فکر والی باتیں، کہتے بڑا بندہ بصیرت والا جے، جو سارے پنجابی کہتے بڑی گہری نظری، بڑی نا بات نو بڑا چت کے بڑا سو بڑی دور تک ویندا، دور اندیش ہے، یہ دور اندیشی والی باتیں ہیں، یہ سمجھ والی باتیں ہیں، غور و فکر والی باتیں ہیں، ھذا بصائر یہ بصیرت والی باتیں ہیں، من ربکم اور ہیں کہاں سے؟ ہمارے رب کی طرف سے۔ گل بصیرت والی پھر ہے اس ذات والو جتھے کوئی جھول نہیں ہے، وہدن اور ہدایت والی باتیں ہیں، اور ہدایت ہے، رہنما ہے، ورحمۃ لقوم یؤمنون اور رحمت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ماننے والے ہیں، ایمان لانے والے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ اور جب قُرِئَ پڑھا جائے، القرآن قرآن،
فاستمعوا پس تم سنو لہو اس کو، وانصتوا اور تم خاموش رہو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحمت کر دی جائے۔ اب اس آیت میں تین حکم ہیں۔ نمبر ایک، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو پہلا حکم فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تم نے توجہ سے سننا ہے۔ دوسرا حکم وَأَنصِتُوا، تم نے خاموش رہنا ہے، انصات اختیار کرنا ہے۔ نمبر تین، بلکہ ہاں قرآن پڑھا جائے تو جو سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحمت کی جائے۔ یہ تین حکم ملے کب؟ کافروں نے یہ پلان کیا جو اس آیت کا پس منظر ہے۔ انہوں نے کہا تھا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ تین باتیں کافروں نے کہی۔ نمبر ایک، لا تسمعوا لہذا القرآن، یہ قرآن کی آیت ہے، اسی آیت کی جس کے جواب آیت ہے۔ کافروں نے کہا اس قرآن کو نہیں سننا، تو اللہ نے پیغام دے دیا بھی جو ہے فاستمعوا لہ، کہتے سننا نہیں تو یہ توجہ نہ سننا جی۔ میں لا کہتے لا تسمعوا لہذا القرآن، کہتے والغوا فیہ، تم شور ڈالو اس میں۔ اللہ نے کہا نہیں، وانصتوا، تم نے کیا کرنا ہے؟ خاموش رہنا ہے۔ ان کا مطلب لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، انہیں پلے ہی کچھ نہ پے۔ اللہ نے کہا نہیں، دھیان نہ سننا تاکہ تجھے رحمت کے حقدار بن جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ کیا کر دی جائے۔ یہ ہے اس آیت کا اصل پس منظر، کہ یہ آیت جو ہے کافروں کے اس جواب میں نازل ہوئی ہے کہ قرآن جو ہے جب پڑھ کے سناتا ہے نصیحت کی تبلیغ کی جاتی ہے۔ اب اگلا مسئلہ ہے ہمارے ہاں جو معاشرے میں ایک مارکۃ الآراء مسئلہ ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس آیت کا غلط استعمال کہ جی امام دے کو جی قرآن پڑھا جائے تو امام پہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات جو سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ صاحب قرآن کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے میرے پیغمبر علیہ السلام نے آپ کی طرح ذکر اتارا تاکہ آپ لوگوں پہ اچھی طرح واضح کر دے جو اتارا گیا۔ نبی سے بڑھ کے قرآن کوئی نہیں جان سکتا، اور نبی اللہ کے بعد جانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ سوال ہے کہ اگر یہ آیت فاتحہ پڑھنے امام کے پیچھے قراءت سے فاتحہ سے منع کرتی ہے تو بھئی سب سے پہلے اس آیت کا مطلب یہ بیان نبی اللہ کو کرنا چاہیے، پھر نبی علیہ السلام کا کسی کو کہنے کا حق ہی نہیں تھا کہ آپ فاتحہ پڑھو امام کے پیچھے۔ پھر صحابہ اکرام کو یہ فتویٰ دینے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ صحابہ اکرام میں آپ سے بڑھ کے قرآن جانتے۔ کیوں؟ جیسے عبداللہ بن عباس خارجیوں سے مناظرہ کرنے گئے نا، تو خارجیوں سے جا کے کہا دیکھو میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف سے آیا ہوں اور تم میں کوئی بھی صحابی نہیں ہے، ایک۔ نمبر دو، کہنے یہ تو ہوگی مقام کی بات، اگلی بات ہے دین کی، کہنے لگے وَهُمْ أَعْلَمُ بِالْوَحْيِ مِنْكُمْ، اور صحابہ محمد کی یہ شان ہے کہ وہ وحی کو تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اب صحابہ کرام وحی کو زیادہ جانتے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بندے نے مسئلہ پوچھا، مسئلہ یہ پوچھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب حدیث بیان کی کہ من صلی صلاۃً، جس نے نماز کوئی پڑھی، لم یقرأ فیہا بأم القرآن، اور اس نے اس میں قرآن فاتحہ نہیں پڑھی، ام القرآن نہیں پڑھی، فہی خداج فہی خداج فہی خداج، غیر و تمام، یہ نماز جو ہے خداج ہے، خداج ہے، خداج ہے، یعنی بالکل برباد۔ کیونکہ خداج عربی میں کہتے ہیں جانور کچا بچہ سڑ دینا وقت تو پہلا، یہ پنجابی ہے کہ پھل سڑتا جانور نے، اس کے اوپر کھال بھی نہ آئی ہو تو اس کو عربی میں کہتے ہیں اخدجت الناقہ، اونٹنی نے کچا بچہ سڑ دیتا ہے، تو ظاہر وہ بیکار فضول بیکار ہوتا ہے۔ جس طرح وہ بیکار ہے اس طرح یہ نماز بیکار ہے، ناقص ہے، یہ نماز نہیں ہے۔ ابو ہریرہ سے نا ایک بندہ کھڑا ہوا جو فارس کا رہنے والا تھا، انہوں نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انا نکون وراء الامام، صحیح مسلم میں یہ حدیث، کہنے لگا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر کیا کریں؟ تو فرمانے لگے اقرأ بها فی نفسک یا فارسی
فرمایا اے فارسی اس کو آہستہ پڑھ لیا کرو، دل میں پڑھ۔ اب صحابہ اکرام کو قرآن آتا تھا کہ نہیں؟ بھائی سمپل سی بات ہے، اگر اس کا یہ مطلب ہے تو نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وجہ سے فاتحہ کو حکم روکا، آپ نے حکم دیا، صحیح بخاری کی دی، صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے۔ نمبر دو، صحابہ کرام نے قرآن سیکھا، انہوں نے بھی یہ مطلب مدعا بیان نہیں کیا۔ اور اگر نظر انصاف دیکھا جائے تو جو سنجیدہ احناف ہمارے اہل علم ہیں وہ بھی اس بات کو کنڈم کرتے ہیں کہ یہ بات ایسے نہیں ہے، قطعاً اس کا تلفظ ایسے نہیں ہے۔ مثلا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نا ہمارے ہاں دیوبندی مسلک کے ایک بڑے عالم شمار ہوتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے ملفوظات ہیں الکلام الحسن کے نام سے۔ ان سے سوال ہوا کہ آیت وائزا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، فرمانے لگے میرے نزدیک یہ آیت تبلیغ پر محمول ہے کہ جب واضح و نصیحت قرآن کے ذریعے کی جائے، لوگوں کو جو ہے تبلیغ کی جا رہی ہو، تو اس وقت جو ہے وہ توجہ سے قرآن سننا چاہیے تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے۔ دوسرے ایک معروف مفسر ہیں دیوبندی عالم، ان کا نام ہے مولانا عبد الماجد دریا آبادی۔ ان کی تفسیر ہے تفسیر ماجدی کے نام سے، اور مارکیٹ میں دستیاب ہے عام۔ اور مولانا عبد الماجد دریا آبادی نے بھی لکھا ہے کہ جو ہم نے آیت پڑھی نا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، انہوں نے کہا کہ یہ آیت، اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ کہتے اصل مفہوم تو اتنا ہی ہے بھئی قرآن پڑھا جائے اور جب واضح نصیحت کی جائے تو توجہ سے سنو، شور نہیں کرنا تاکہ تم رحمت کے حقدار بنو۔ کہتا لیکن ہمارے ہاں جو ہمارے احناف نے اس میں وسعت پیدا کر کے فاتحہ کو بھی، فاتحہ خلف الامام کو اس میں شامل کر لی ہے نہیں۔ یہ ساڈے والے پراواں دی کہتا مہربانی وہ کھچ کے تھلے وچ لے آئے۔ اس لیے جو قرآن کا اصل مدعا ہے وہ سمجھ۔ اور اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بند اپنی طرف سے کوئی ٹوچن لگائیں گے نا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم اپنی عوام پہ بھی اتنی تنگی کر دیں گے کہ جس کی خود ہم پابندی نہیں کر سکتے۔ ایک مثال لے لیں، اب قرآن کیا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ، کبھی فاتحہ نہیں پڑھنی، پیچھے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اچھا بھائی سنا کو پڑھ دیں، کیا قرآن دے ہوندیاں صرف فاتحہ ہی منع ہے؟ جننے بھی ساڈے حنفی بھرا نے سارے امام دے پیچھے سنا پڑھ دے جے، سنا کو پڑھ دیں، وہ امامت وہ مسئلہ امام دے پیچھے تو قرآن نہیں پڑھا جا رہا، پیچھے آؤ نا تو امام فاتحہ بھی پڑھدا ہوئے سنا پڑھنی ہے۔ حتیٰ کہ نماز عید وچ آؤ، مولانا یوسف بن نور دے مسائل چوک لو، آفتاب عالمگیری لے لو، یا کوئی ہور کتاب اشرف علی تھانوی صاحب دی، تسی بشتی زیور لے لو، کوئی کتاب لے لو، نماز عید دا طریقہ کڈو۔ ایک بندہ بعد چ آ کے رلیا جماعت میں، امام قرات پہ کردا ہے تے تین تکبیراں ایک کہندے نے پہلی رکعت دے اندر، اور باقاعدہ یہ مسئلہ ہے کہ امام قرات کرن دیا تسی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، تسی تین تکبیراں کہہ کے تے پھر اگے جڑا نماز دے اگے شروع کرو گے مزید، ادھر امام قرات پہ کرن دیا تے ایتھے مقدی کہن دیا یار، پھر ایت کدھر گئی؟ ادو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، چلو ادو اگے تھوڑا کر لینے۔ کسی بھی مسجد ساڈے احناف دے چلے جاؤ، اگر کسی بندے دی سنتا پہلا رہ گیا نا، نبی علیہ السلام کو تو دونوں آپشن نے، صحابی نے ویکھیا کہ فجر تو بعد سنتا پہ پڑھی جاندا تے آپ نے پوچھا اے اللہ کے بندے اصلیت صبح اربعن، تو صبح دی نماز 4 کر پڑھنے ہیں؟ کہندا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نا پہلا سنتا رہ گئی سی، میں وہ بعد چ پڑھی ہیں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ اگر ممنوع ہوندا تے آپ روک دے بھی نہیں پڑھنی ہے معاملہ، وہ فرضاں تو فوراً بعد پڑھ لو، نہیں سننے تو بعد جا کے پڑھ لو، اختیار دونوں، چونکہ دونوں موقع رسولہ تو ثابت ہے۔ اچھا ہن کی ہویا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ پڑھ بنا لی کہ قرآن پڑھا خاموشی نہ سننا ہے نماز چ۔ ہن اگے جماعت ہونی ہوندی تے ساڈے جتنے بھی حنفی بھرا لیٹ ہوندے نا، پیچھے سنتا نیتی کھڑے ہوندے نے، جنہ چر ایک رکعت ملنے دی توقع ہے نا تو سنتا پڑھ سکدے ہو۔ اچھا جی ہن ایت کتھے ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ اگے جماعت ہون رہی ہے، تسی پیچھے کھڑے ہو کے سنا بھی، اپنی قرات بھی، اپنے باقی تسبیحات بھی، تکبیرات انتقال بھی، اپنا تشہد بھی، سارا کچھ تسی گزار دیتا تے امام کی کرن دیا، امام قرات کرن دیا آگے۔ اللہ جدوں اسی قرآن نو اپنے مرضی نہ ٹالاں گے نا پھر اے مشکلات ساری کھڑیاں ہوں گی۔ جدوں قرآن دی ایت دا اے مطلب منشا ہی نہیں ہے، کیوں قرآن دا منشا کنے بیان کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
قرآن دا مدعا منشا کنے سمجھونا ہے؟ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو انہوں نے اس آیت دا اے منشا مدعا بیان نہیں کیتا نہ اینو کریکشن کیتا، حتیٰ کہ اگر سوال بھی ہویا کہ امام دے پیچھے، حتیٰ کہ خود پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دفعہ نا کسی بندے اچھی پڑھ رہے وہ نبی علیہ السلام قرات ٹکرا گئی تے دارا جو بندہ پڑھتا ہے تو خلجان الجھن ہوتی ہے. آپ نے کہا اللہ کے بندو لعلکم تقرؤون والامام یقرأ، اور اللہ دے بندو امام پڑھے تو پیچھے پڑھ دے ہو. قالوا نعم، صحابہ کہا جی ہاں. انا لنحز حظا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جی جلدی جلدی پڑھ لینے ہیں. آپ نے کہا اللہ دے بندو لا تقرؤوا خلفی الا بام القرآن، میرے پیچھے صرف قرآن ام القرآن فاتحہ پڑھو ہور نہیں پڑھنا. اور نبی علیہ السلام کو ایسا نہیں پتا بھائی قرآن فستا میں تو اس واسطے تشدد اور غلط انداز جڑا ہے قرآن نہ ہوئے یا حدیث نہ ہوئے، بہرحال وہ انصاف نہیں ہے. اس واسطے جو مدعا ہے اس سے الحمدللہ قرآن دی ایت واضح کی. جی جی نہیں جی ایک بار پھر تمدر لیجیے. مایا و اخوانہم، اور ان کے بھائی، یمدونہم فی الغی، وہ کھینچتے ہیں ان کو گمراہی میں، ثم لا یعصرون، پھر وہ کمی نہیں کرتے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور جب نہیں آتی لاتے ان کے نہیں آپ لاتے ان کے پاس کوئی نشانی، قالوا، وہ کہتے ہیں، لو لجتبیتها، کیوں نہیں آپ نے انتخاب کر لیا اس کا، آپ خود کو نشانی بنا لیتے لے آتے. قل، آپ فرما دیجئے، انما اتبع، یقیناً میں پیروکار ہوں، ما، اس چیز کا، میں پیروی کرتا ہوں اس چیز کی، یوحا الی، جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، من ربی، میرے رب کی طرف سے. ھذا بصائر من ربکم، یہ سمجھ والی باتیں ہیں، بصیرت والی باتیں ہیں میں تمہارے رب کی طرف سے. وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمت لقوم یؤمنون، اور رحمت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، ماننے والے بات کو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تم توجہ سے اس کو سنو اور انصات اختیار کرو. یہاں ایک اور بات جو ہے بات سمجھنے والی ہے تاکہ آیت کے الفاظ اور سمجھنے آسان ہو جائیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام اذان ہو جائے، امام منبر پہ بیٹھ جائے نا، تو بندہ جو آیا وہ انصت، وہ انصات اختیار کر لے، ان حتیٰ کہ امام سلام پھیر دے. جمعے میں آنے والا جب امام منبر پہ بیٹھ گیا تو آگے کیا کرے؟ انصات اختیار کیا، انصتو ہے نا، خاموشی اختیار کرے. اب نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک بندہ آیا صحابی، اور وہ جو ہے اس نے 2 رکعتیں نہیں پڑھی، دوران خطبہ آیا، سلیق غطفانی ان کا نام ہے. آپ نے کہا اللہ کے بندے اصلیت رکعتین، آپ نے کہا سلیق رضی اللہ عنہ تو نے 2 رکعت پڑھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں پڑھی. آپ نے کہا قم فصلی رکعتین، آپ نے کھڑا ہو اور 2 رکعتیں پڑھ. اب نبی علیہ خطبہ دے رہے ہیں اور وہ کیا کہتا ہے؟ کھاتے پڑھ. اور خطبہ نام کس چیز کا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح مسلم ہے، کانا یقرأ القرآن ویذکر الناس، اب قرآن پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے. تو اب دوسرا انصات اختیار کرنا ہے اور سنتے پڑھی جا رہی ہیں. انصات اختیار کرتا ہے کہ امام سلام پھیر دے. اب امام کے اندر جو پیچھے تکبیر تحریمہ میں انتقال بھی ہے اور ثنا بھی ہے، تسبیح سارا کچھ ہے، لیکن انصات کے منافی نہیں ہے. اسی لیے معروف ولی ہیں نظام الدین اولیاء، انڈیا میں دربار، ان سے کسی بندے نے کہا کہ آپ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ یہ کام کرتے ہیں کہ جو بندہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں آگ پڑے گی. نظام الدین اولیاء فرمانے لگے، کہنے لگے میرے منہ دے وچ اگ پی جائے مینوں قبول، کہنے لگے میرے منہ دے وچ اگ پی جائے مینوں قبول ہے. قیامت والے دن اللہ اے کہ نظام الدین جا دفع ہو جا، تیری نماز ہی قبول، مینوں یہ گوارا نہیں. یہ نظام الدین فقہائے ہند کتاب ہے، ان میں باقاعدہ ان کا یہ قول درج ہے. کہتے ہیں کہ مجھے یہ کہا گیا کہ جی آپ فاتحہ پڑھتے منہ میں آگ پڑے گی. کہنے لگے سنو، میرے منہ میں آگ ڈال دے مجھے قبول ہے.
مجھے منظور ہے، لیکن قیامت اللہ کہے نظام الدین جا چلا جا، تیری نماز ہی قبول نہیں ہے، کہنے لگے مجھے یہ گوارا نہیں ہے، مجھے یہ بات قبول ہے، وَأَنصِتُوا خاموش رہو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پہ رحمت کی جائے۔ سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب